بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بتایا، بیٹا انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ باپ بھی یعنی حضرت ابراہیم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا دوست ہوں، میرا خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اور بیٹے کو خواب بتایا تو بیٹا بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے، حالانکہ بیٹا بچہ ہے، کتنا بڑا بچہ ہے، فلما بلغ معه السعی، جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے لائق ہوا تو کتنا بڑا، 6 سال 7 سال 8 سال، تو اتنا بڑا بچہ ہے، لیکن اس بچے کے سامنے جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یا بنیا انی رأیت فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، تو بیٹے نے کہا کہ محترم ابا جان افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا، بیٹے بچے اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ نے تو صرف خواب ہی دیکھا ہے نا، خواب تو خواب ہے، خوابوں کا بھروسہ کیا ہے، اور آپ اپنے خواب کی وجہ سے میری جان لے لیں گے، مجھے ذبح کر دیں گے؟ حضرت اسماعیل نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ بڑی عجیب بات کہی، یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان آپ تو وہی کام کیجئے جس کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اور اگر آپ یہ کام کریں گے، مجھے ذبح کریں گے اللہ کے نام پر، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، مجھے ذبح کریں گے تو میں ذرا بھی آہ نہیں کروں گا، ذرا بھی چیخوں گا چلاؤں گا نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا، آپ تو کر دیجیے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں جو بچہ ہوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو پہلا بچہ پیدا ہوا، پہلا بچہ جن کی والدہ ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام، پہلا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 85-86 سال کی عمر ہے، یعنی بڑھاپے کے اندر، اتنی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ عنایت فرمایا، وہ بھی جو آپ کی پہلی والی بیوی تھی حضرت سارہ، ان سے نہیں، حضرت سارہ کا جو نکاح ہوا ہے آپ صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو ہو سکتا ہے تقریباً 20 سال 15 سال 18 سال 25 سال اس عمر کے اندر ہوا ہوگا، لیکن 85 سال کے عمر تک آنے تک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے یہاں کوئی بچہ نہیں تھا، یعنی 60 سال حضرت سارہ نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 60 سال تقریباً ساتھ میں زندگی گزاری ہے، لیکن کوئی بچہ نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے ذریعے سے آپ کو ایک بچے سے نوازا، ایک بچہ عنایت فرمایا، حضرت حاجرہ کو بچہ دیا، ان کا نام بیٹا جو عنایت فرمایا ان کا نام تھا اسماعیل۔ اب حضرت سارہ سوچ میں پڑ گئیں، میں تو اتنے لمبے ٹائم سے حضرت ابراہیم کے ساتھ میں رہتی ہوں، میرے یہاں کچھ نہیں ہوا، اور حضرت حاجرہ کے یہاں جب بچہ ہوا ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا ہے، حضرت حاجرہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے حضرت سارہ کے دل کے اندر کوئی احساس کمتری پیدا نہ ہو جائے کہ حاجرہ کے یہاں تو بیٹا پیدا ہوا اور میں تو بانجھ ہوں، میرے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک اور بیٹے کی خوشخبری سنائی، فلما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں فرشتے آئے اور ان کو خوشخبری سنائی، اور اس خوشخبری کو سن کر حضرت سارہ جو ہیں وہ سوچ میں پڑ گئیں، فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، حضرت سارہ کو جب یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کوئی بچہ دینے والا ہے، ان کو بھی یہاں کوئی بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو وہ ذرا شرمائے بھی اور چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی، اور بڑا عجیب انداز میں انہوں نے کہا کہ اعلدو وانا عجوز، میرے یہاں بچہ ہوگا، میرے یہاں، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں،
وہذا بالی شیخا، اور میں جو شوہر ہیں حضرت ابراہیم یہ بھی تو بوڑھے آدمی ہو گئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت انہ حمید مجید، ارے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا ہے، تعجب تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی ایک بیٹا عنایت فرمایا، اور اس بیٹے کا نام اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور یہیں پر سلسلہ ختم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ہے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، بیٹا تو ہوگا ہی، انشاءاللہ پوتا بھی ہوگا، اللہ پوتے بھی دے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کی جو دو بیویاں تھیں، ایک تو حضرت سارہ جو پہلی بیوی تھی، اور ایک حضرت ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اب حضرت سارہ کی طرف سے، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی طرف سے جو نبوت کا سلسلہ چلا ہے، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسحاق ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت یوسف ہے، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، ایک لمبا سلسلہ ایک نسل میں چل رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہوا، اور تقریباً یہاں تک آتے آتے تقریباً اس نسل میں تقریباً 14,000 نبی پیدا ہوئے۔ لیکن ادھر حضرت ہاجرہ کی سائیڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، ان کی طرف جو نسل چلی ہے، تو یہ 3,000 سال کے عرصے تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی نسل میں، حضرت ابراہیم کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر۔ یہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی نسل میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، جبکہ اس درمیان میں وہاں پر حضرت سارہ کی سائیڈ میں اس درمیان میں تقریباً 14,000 نبی انبیاء کرام علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ کے والد محترم تھے حضرت عبداللہ۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، یعنی میرے 2 باپ نے، میرے باپ اور میرے دادا نے اللہ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے لیے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ہمارے نام پر ذبح کر دیجئے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر مینا کے اندر پہنچے، جو پہاڑوں کے پیچھے مینا میدان جو ہے، جہاں پر آج کل جو ہے قربانیاں ہوتی ہیں اور جہاں پر سارے کے سارے حاجی لوگ جا کر ٹھہرتے ہیں، اس مینا میں، وہاں پر مینا میں لے کر گئے، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ کے گلے پر چھری چلا دی، حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو صرف حضرت ابراہیم کا ایک امتحان مقصد تھا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جو بڑھاپے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بچے کی محبت اللہ سے زیادہ ہو گئی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دے دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ یا اللہ تیرے لیے میری اپنی جان بھی قربان ہے، میرے بچے کی جان بھی قربان ہے، سب سے زیادہ اہمیت یہ اللہ تیرے نام کی ہے، اور تیری اہمیت میرے دل کے اندر ہے۔ تو حضرت اسماعیل کو اللہ کے اپنی طرف سے تو انہوں نے پوری کوشش کر لی اور حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا اپنی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بچے کی جان نہیں لینا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر ایک دمبا پیش کر دیا اور کہا کہ بس ہم نے دیکھ لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو خواب آپ کو دکھایا تھا وہ خواب آپ نے سچا کر دکھایا، آپ اپنی بات کے اندر سچے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا جو ہے وہ ان کے بدلے میں پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس مینڈھے کو ذبح کر دیا گیا، قربان کر دیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابا جان ہیں حضرت عبداللہ، وہ بھی 10 بھائی ہیں،
اور حضرت دادا جی عبد المطلب نے یہ منت مانی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے 10 بیٹے عنایت فرمائے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا. اور اتفاق کی بات ہے کہ جس کا نام آیا ہے وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو بیٹے کی جان نہیں لینا ہے نا، اس لیے بیٹے کی جان کی جگہ پر 100 اونٹوں کو قربان کر دیا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی جان کا نذرانہ 100 اونٹ پیش کر دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں. میرے والد محترم حضرت عبداللہ انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور میرے دادا محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور یہ جو جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو پیش آیا ہے یہ مینا کے میدان میں پیش آیا ہے. انشاءاللہ وہ مینا کے میدان میں ہم چلیں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے.